بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روشنی چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد بلال بن خالد اور میرے ساتھ ڈاکٹر محمد خالد منیر فروخی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال بیٹا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ جتنے لوگ بھی بیمار ہیں گھروں میں یا ہاسپٹلس میں، اللہ پاک ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، ان کو تمام آفات سے اور تکلیفوں سے دور رکھے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے نیکی کے کانسیپٹ پر، اور کیسے ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنا سفر سیدھا رکھے اور اس کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ سے وہ انعام کا حقدار ہو اور اس کو جنت میں داخل ہونے کا پروانہ مل سکے۔ تو آپ کا بیٹا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ نیکی کا معیار کیا ہے؟ کس طرح سے زندگی ہم اس دنیا میں گزاریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے؟ نیکی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور جو ان کے احکامات ہیں ان پر سچے دل سے انسان جو ہے عمل کرے۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ ہم جنت کا حصول کس طرح سے ممکن ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا اس پر عمل کر کے، اس طریقے سے اپنی زندگی گزار کے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ذات کے صورت میں ہمارے پاس ایک نمونہ موجود ہے، اس پہ ہم عمل کر کے جنت کا حصول ممکن بنا سکتے ہیں۔ جی درست فرمایا آپ نے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں ہی ابدی کامیابی ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلیں گے، وہ یقینی طور پہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن بیٹا یہ چلنا اتنا آسان نہیں ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ تقوی کے راستے پہ چلیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ ایک تنگ راستہ ہے، ایک مشکل گزار راستہ ہے جس کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوں، جھاڑیاں ہوں، راستے میں بھی قدم قدم پہ بھی کانٹے ہوں، سائڈوں پہ بھی کانٹے ہوں، اور آپ نے کھلا ڈھیلا ڈھالا سا لباس پہن رکھا ہو۔ تو آپ نے اس راستے پہ چلنا ہے اپنے لباس کو اور اپنے پاؤں کو بچاتے ہوئے، اس دنیا سے نکلنا ہے، کانٹے نہ چبھنے پائیں۔ اس طرح کے سفر کو تقوی کہتے ہیں۔ یقینی طور پہ ایک مشکل عمل ہے۔ عبادات کے دو بڑے حصے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں الہیات اور ایک کو ہم کہتے ہیں حقوق العباد۔ الہیات کا معاملہ انسان کا، اس کے دل کا، اس کی نیت کا اور رب کا ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ ان عبادات میں جیسے توحید ہے، نماز ہے جسے صلاۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، اس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اس کی نیت سے ہے اور اللہ سے۔ اور حقوق العباد کا تعلق میرا آپ سے، ارد گرد کے لوگوں سے، ہمسایوں سے، والدین سے، بہن بھائیوں سے، معاشرے میں ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ سفر تقوی کے ساتھ الہیات کو بھی ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں سنت رسول لے کے چلنا یقینی طور پہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ثابت قدمی کے ساتھ اس راستے پہ چلتے رہیں گے، یقینی طور پہ دنیاوی اور اخروی کامیابی ان کے قدم چوم لے گی۔ آسان نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ روز قیامت انسان کو ایک پل صراط سے گزرنا ہوگا، جو کہ بال کی طرح باریک ہوگا اور جس کی دھار تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ ایک تو وہ پل صراط ہے، یہ دنیا بھی ایک پل صراط ہے۔ اس دنیا کی مثال بھی اس پل صراط کی مانند ہے۔ اس پہ بھی چلنا ایک بال برابر راستے پہ چلنے کے مترادف ہے۔ اس پہ بھی چلنا
تلوار کی دھار پہ کھیل کرنے کے مترادف، کیونکہ اس میں آپ کے بھٹکنے کے امکانات بہت ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب تخلیق کیا ہے تو اس کے اندر کچھ نواقص رکھ دیے گئے، کچھ نقائص ہیں، یعنی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، صرف انبیاء کی ذات پرفیکٹ ہے۔ ہم لوگ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ہمارے اندر خواہشات رکھ دی گئی، اور اس کے ساتھ شیطان کو کھلی چھٹی دے کہ وہ حملہ آور ہو سکتا ہے آپ پر، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، آپ کے خون میں تک شامل ہونے کی اس کو اجازت ہے۔ تو اس لیے آزمائش بڑی کٹھن ہو جاتی ہے۔ اس آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے ہمیشہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیے، اور کبھی یہ نہ سوچئے کہ آپ تنہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نگرانی آپ کے ساتھ ہوگی۔ کوئی انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر حاوی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت دور ہو جائے تو گمراہی ہی گمراہی۔ سب سے بڑی سزا انسان کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو بیٹا یہ معاملہ بڑا کٹھن ہے، ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے۔ دو چیزوں کی حفاظت میں اکثر اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ وہ کیا کرو، اگر وہ آپ کر گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ ملے گی۔ وہ ہے اپنی نظر کی حفاظت کرنا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام، جن کے نام پہ سورہ لقمان بھی قرآن میں موجود ہے، اور وہ مشہور زمانہ آیت یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اے میرے بچے، کبھی شرک نہ کرنا، بے شک شرک دنیا کا عظیم ترین گناہ ہے۔ وہ حضرت لقمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ انسانی جسم کا بہترین حصہ کون سا ہے، تو انہوں نے فرمایا زبان۔ اسی طرح ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے انسانی جسم کا سب سے برا حصہ کون سا ہے، تو انہوں نے فرمایا زبان۔ زبان کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری، آنکھ کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری، کیونکہ آنکھ جو دیکھتی ہے اسی سے تحریک ملتی ہے انسان کو عمل کی، انسان اسی سے گناہ کا شکار ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول جو کہ بائبل میں میتھیو میں، گوسپل آف میتھیو میں موجود ہے کہ اپنی آنکھ کی حفاظت کر، اس سے گناہ والی چیز نہ دیکھ، اگر دیکھ لے تو اس کی آنکھ کو پھوڑ ڈال، اس سے بہتر ہے کہ تو نابینا ہو کر اس دنیا میں رہے۔ اس سے یہ کہیں ہزار درجہ بہتر ہے کہ تو نہ دیکھے دنیا، کہ گناہ کی چیز نہ دیکھ، کیونکہ گناہ آپ کو گمراہی کے گڑھے میں گرا دیتا ہے، اور ایک دفعہ آپ گر جائیں تو یہ دلدل کی مانند آپ کو مزید کھینچتا چلا جاتا ہے، اس سے نکلنا دشوار تر ہوتا جاتا ہے، اللہ کی رحمت دور ہوتی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی رحمت کو پکارتے رہیں، اللہ سے مدد طلب کریں، یہ دعا روز مانگا کیجئے کہ یا اللہ ہم پہ رحم فرمائیے، ہم پہ رحم کیجئے اس دنیا میں بھی اور اس کائنات میں، آخرت میں بھی۔ ایک دفعہ اللہ کی رحمت ہو گئی پھر فتح خیر، پھر کوئی پرابلم نہیں۔ تو آپ بھی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے رحمت کی دعا مانگیے، کبھی عدل اور انصاف کی دعا نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ بیٹا اجازت لیتے ہیں۔ ٹھیک، السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔